السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر رقیہ عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تعارف حاصل کریں گے سورہ قمر کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ القمر۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ دکھایا، اسی لیے اس کا نام سورہ قمر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی اس وقت میں بچی تھی اور کھیلا کرتی تھی۔ سورت کا موضوع دوسری مکی صورتوں کی طرح کفار عرب کو توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دینا ہے، اور اسی ضمن میں عاد و سمود، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوموں اور فرعون کے دردناک انجام کا مختصر لیکن بہت بلیغ انداز میں تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور بار بار یہ جملہ دہرایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کو بہت آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 55 آیتیں اور 3 رکوع ہیں، اور اس کا آغاز ہوتا ہے اس آیت سے کہ قیامت قریب آ لگی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ قیامت قریب آ لگی ہے اور چاند پھٹ سا گیا ہے۔ وَإِن يَرَوْا آيَاتًا يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ۔ تو ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے حق کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل نکلے، اور ہر کام کو آخر کسی ٹھکانے پر ٹک کر رہنا ہے، اور ان لوگوں کو پچھلی قوموں کے واقعات کی اتنی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں تنبیہ کا بڑا سامان تھا، دل میں اتر جانے والی دانائی کی باتیں تھیں، پھر بھی یہ تنبیہات ان پر کچھ کارگر نہیں ہو رہی۔ لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بھی ان کی پرواہ مت کرو۔ جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، اس دن یہ اپنی آنکھیں جھکائے قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے جیسے ہر طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں دوڑے جا رہے ہوں گے اسی پکارنے والے کی طرف۔ یہی کافر جو قیامت کا انکار کرتے تھے کہیں گے یہ تو بہت ہی کٹھن دن ہے۔ اس سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا تھا۔ انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا یہ دیوانے ہیں، اور انہیں دھمکیاں دی گئیں۔ اس پر انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میں بے بس ہو چکا ہوں، آپ ہی بدلہ لے لیجئے۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا وہ معجزہ بھی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ظاہر ہوا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک چاندنی رات میں مکہ مکرمہ کے کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ کھلا ہوا معجزہ دکھایا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، جن میں سے ایک ٹکڑا پہاڑ کے مشرقی جانب چلا گیا اور دوسرا مغربی جانب، اور پہاڑ ان کے درمیان آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ لو دیکھ لو۔ جب سارے لوگوں نے جو وہاں موجود تھے یہ حیرت انگیز نظارہ کر لیا تو یہ دونوں ٹکڑے دوبارہ آپس میں مل گئے۔ جو کافر لوگ اس وقت موجود تھے وہ اس مشاہدے کا تو انکار نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی جادو ہے۔ بعد میں مکہ مکرمہ کے باہر سے آنے والے قافلوں نے بھی اس کی تصدیق کی تو انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ ہندوستان کی تاریخ فرشتہ میں بھی مذکور ہے کہ گوالیار کے راجا نے یہ واقعہ دیکھا تھا۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے جادو مدت سے چلے آ رہے ہیں، اور یہ بھی ایسا ہی جادو ہے جس کا اثر جلدی ہی ختم ہو جائے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کا ایک انجام ہوتا ہے، لہذا کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں اور جو کچھ یہ کافر کر رہے ہیں، اس کا انجام عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ کہا گیا کہ آپ چونکہ اپنا تبلیغ کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، اس لیے ان کے طرز عمل پر زیادہ صدمہ نہ کیجیے۔ یعنی ایک تو آسمان سے موسلا دھار پانی برسا اور دوسرے زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، دونوں طرح یہ پانی مل گئے اور ان سے وہ طوفان آ گیا جس میں اس قوم کی تباہی مقدر تھی۔ اس کی پوری تفصیل سورہ ہود اور سورہ مومنون میں گزر چکی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ اونٹنی والوں کا ذکر بھی کیا گیا کہ اونٹنی والے بھی یہی مطالبہ کرتے تھے اور پھر ان کو بھی اس کا انجام دکھایا گیا اور وہ بھی مثلا اس کو جھوٹ سمجھ رہے تھے۔ تو اسی طرح آج مسلمان قوم بھی عیش و نشاط میں اور زندگی کی امنگوں میں اور زندگی کی خواہشوں میں دنیا کو دل میں بسا کے آخرت کو بھلا بیٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے دلوں سے دنیاوی خواہشات کو نکال کر اخروی زندگی کی طرف ہمیں پلٹا دیں اور رب العزت ہمارے دلوں کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دیں۔ یہ واقعات ہمارے لیے عبرت کا سامان ہیں اور اللہ تعالیٰ ان واقعات کے ذریعے ہمارے لیے ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دیں اور ہمیں عبرت کا سامان اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ جزاک اللہ خیر، خوش رہیے اور خوشیاں تقسیم کریں۔